نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت ڈاواں ڈول نہیں ہونے پاتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ کا فائدہ، ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا اللہ کا حکم سمجھ کے پاس بیٹھ کر محبت کی، پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ میاں بیوی کا اللہ کا حکم سمجھ کے پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی اور دل لگی میں دل بہلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم بے نکاحوں کا نکاح کر دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم بے نکاحوں کا نکاح کر دو۔ اللہ میاں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم خود ہی نکاح کر لو، بلکہ گھر کے سربراہ کی عزت کا، احترام کا خیال رکھا اور انہیں اس کا ذمہ دار بنایا۔ تم نکاح کر دو، تم بڑے ہو۔ معاشرے کے جو یہ اقدار ہیں، یہ شرم و حیا کا جو لحاظ ہے، اسے باقی رہنا چاہیے۔ بڑے نکاح کریں۔ ہاں یہ کہا بچی کی رضا بھی ضروری ہے، بچی کی رضا بھی ضروری ہے۔ بچی پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے، بچے پر بھی بلا وجہ بوجھ۔ رضا ضروری ہے، رضا کے بغیر نکاح کوئی نہیں۔ رضا معلوم ضرور کی جائے، لیکن فرمایا یہ ذمہ داری بڑے بجا لائیں، بڑے بجا لائیں، بڑے ذمہ داری کا احساس کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بڑوں کے ہاتھوں سے بات نکل گئی تو بچے اپنی زندگی کے اس حصے میں جہاں انہیں کوئی تجربہ کوئی نہیں، جہاں کوئی انہیں جسے کہیں کہ صحیح درجے کی شناخت کوئی نہیں، کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں کہ ساری زندگی ان کے خطرے میں پڑ جائے۔ بڑے ذمہ داری کا احساس کریں۔ پھر عام طور پہ ایک ذہنوں میں بات آتی ہے، اللہ انسانی نفسیات سے، اللہ سے بڑھ کر کون باخبر ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب اور فقیر ہو، اس نکاح کے بدولت اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ نکاح کرو گے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں اپنے خزانوں سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ بس اوقات بچی اپنے گھر کا مقدر خود لے کے، اپنا مقدر خود لے کے آتی ہے۔ مجال ہے وہ میاں کے گھر کی روٹی کھائے، وہ اپنا مقدر خود لے کے آئی ہے، وہ اپنا رزق خود لے کے آئی ہے۔ جو اس نے کھانا ہے ہو سکتا ہے اس کا زیادہ ہو، اور اس کی بدولت اللہ رب العزت اس گھر میں بھی برکت دے، ورنہ اس گھر میں تو کمی ہونی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا مقدر لے کے آئی ہے۔ برابر تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو وہ کھائے گی جو اس کا رزق ہے، اس سے بڑھ کر تو وہ کھا نہیں سکتی، تو وہ اپنا مقدر خود لائے گی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو معاشرے میں شرم و حیا کی حفاظت کا ایک، معاشرے کی شرم و حیا کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے وہ نکاحوں کا جلدی ہو جانا اور بڑوں کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں بڑی آسان ہوا کرتی تھی، اب تو ہم نے اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، ان چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جوان ہوئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنی، جب جوان ہوئی مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر ملے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کی پہلے شادی ہو چکی تھی، کہا ابو بکر میری بیٹی جوان ہے، رشتہ لے لو۔ باپ خود کہہ رہا،
نیک صالح رشتہ باپ بیٹی کا حق ہے. بیٹی کی تربیت بھی ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں تو کہ سب سے بڑی باپ کی شان یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرے اور پھر اسے اس گھر بھیجے جہاں اس کا ایمان دین محفوظ ہو سکے. یہ اس کی سب سے بڑے باپ کی ترجیح ہونی چاہیے. اس کی تربیت بھی نیکی اور تقوی پہ کرے آخرت سامنے رکھ کر. پھر اسے ایسے گھر بھیجے جہاں اس کی آخرت دین ایمان محفوظ ہو سکے. یہ باپ پر بیٹی کا حق ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ کل قیامت میں ایسا باپ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ قریب ہوتی. بشرطیہ کہ اس کی تربیت تعلیم تقوی پر ایمان پر دین پر آخرت کی ترجیحات پر ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اب ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کیسی بات ہے. جو شرم کی چیزیں ہیں ان سے تو آج کا مسلمان شرم کرتا نہیں, اور جو شرم کی چیزیں نہیں تھی آج ہم نے انہیں بڑی شرم کی چیزیں بنا لی. جو شرم کی چیزیں تھیں انہیں تو آج مسلمان ان سے تو شرماتا نہیں. ہاں, اور جو شرم کی چیزیں نہیں تھیں ان سے آج مسلمان یہ کیسے کہوں گا, ان کو اپنے پاؤں کے بیڑیاں بنا کے اپنا مصنوعی شرم و حیا کا ایک خول بنا لیا ہے. خاموش رہے. دوسرے دن پھر آئے, حضرت عثمان سے کہا, اللہ کی شان, انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فرمایا کہ میں حیران ہوا, میری بیٹی جوان تھی, میں نے ان سے کہا, حالانکہ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی, پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں بڑا حیران. اللہ کی شان, مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر کا مقدر کتنا اونچا ہو گیا. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے لیے, تو امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی حضرت حفصہ. تو نکاح شریعت نے یہ بتلایا کہ اسے جتنا جلدی جتنا آسان معاشرے میں کرو گے یہ معاشرے کے شرم و حیا کے حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے, بڑا ذریعہ. ایک درجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے, نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے جب بچے اور بچی کے بارے میں یہ ہو کہ یہ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں, گناہ کا انہیں خطرہ ہے. پھر نکاح کرنا مستحب نہیں رہتا, سنت نہیں رہتا, وہ درجہ فرض اور واجب کا ہو جاتا ہے, فرض اور واجب کا ہوتا ہے. لیکن اب لڑکوں والوں کے ہاں بھی ایسی ایسی جسے کہیں کہ رسمیں ہیں, اور لڑکی والوں کے ہاں بھی ایسی ایسی ترجیحات ہیں. پریشان دونوں اپنی جگہ پر ہیں, دونوں اپنی جگہ پر پریشان. اور وہ شادیاں مہنگی کتنی ہو گئی, اس کے راستے میں رکاوٹیں کتنی کھڑی ہو گئی, اس کے راستے میں رکاوٹیں کتنی کھڑی, اللہ مان والا. اور پھر نتیجہ کیا ہو رہا, پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو فرمایا کہ حکم اللہ نے دیا کہ نکاح جلدی کر لو, بچہ جوان ہو جائے, بچی جوان ہو جائے, مناسب رشتہ مل جائے, پھر اس میں دیر نہ کرو. فرمایا تین چیزوں میں تاخیر نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو, نماز جنازہ تیار ہو جائے اس میں تدفین میں جنازہ پڑھنے میں, جنازہ تیار ہو جائے اس کے نماز جنازہ میں تدفین میں تاخیر نہ کرو, بچی بچہ کا جوڑواں مل جائے جوان ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرو. یعنی دیکھو نا, نکاح کو کس چیز کے ساتھ ملا دیا, نماز کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ ملا دیا, جنازہ تیار ہو گیا فوراً تدفین کر دو. اس کے ساتھ اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا بچی بچے جوان ہو جائیں, ان کو مناسب رشتہ مل جائے, دیر نہ کرو. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بچوں کی تربیت, اس کے لیے بچیوں کی تربیت, اس کی سوچ تو بنانی پڑے گی نا. جیسے میں نے سوچ بنائی پھر اس کی ترجیحات بھی ویسی ہوں گی, پھر اس کی ترجیحات بھی ویسی ہوں گی.
اگر اس کے سامنے اگلی زندگی کی اہمیت ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تو یوں گزار لو کہ میری شرم و حیا، عفت، پاک دامنی، یہ دولت محفوظ ہو جائے، مزے کہاں ہوں گے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اگر اس کی ذہن سازی یہ کر دے کہ بس دنیا ہی میں سارے مزے لوٹنے، دنیا ہی میں اس کی تو پھر اتنی ترجیحات ہوں گی اور اتنی منصوبہ بندی ہوگی اور اتنی امیدیں بنائے بیٹھا ہوگا کہ وہ تو پھر اس دنیا میں بس اوقات پوری نہیں ہوتی، اس کی وہ خواہشات پھر پوری نہیں ہوتی اس دنیا میں۔ تو تربیت ہے، اور پھر اس معاشرے کے اندر جب یہ چیزیں جلدی ہوتی ہیں تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، اس نکاح میں بہت برکت ہے جس میں لڑکی لڑکے والوں پر بوجھ کم، ہلکی پھلکی شادی، لڑکے لڑکی والوں پر بوجھ کم۔ اب لڑکی بھی لے رہے ہیں، سارا گھر بھی لے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ تو پھر اپنے گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا وبال سمجھیں گے نا، کہ لڑکی جہاں جائے گی گھر بھی دینا پڑے گا، ایک فلیٹ بھی دینا پڑے گا، 5000 گز کوٹھی بھی دینی، 500 گز کوٹھی بھی دینی پڑے گی۔ وہ تو پھر لڑکی آنے پر تو اس عورت کو کوسیں گے نا، پھر تو وہ وبال سمجھیں گے کہ لڑکی بھی آئی اور ایک مصیبت آئی کہ اب اسے دینا پڑے گا۔ جیسے مشرکین مکہ میں، کفار میں یہ بات تھی، وہ کہتے تھے کہ بچی آ گئی تو یہ کس کام کی، یہ تو گھوڑے پہ سواری نہیں ہو سکتی، یہ تو جنگ ہی نہیں کر سکتی، یہ تو دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، تو وہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو خرچہ ہی خرچہ ہے۔ اور جب وہ ہوتی تھی تو بس اوقات بعض سنگ دل ایسے ہوتے کہ اسے زندہ جا کے دفن کر دیا کرتے تھے، بعض ایسے سنگ دل ہوا کرتے تھے کہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور جب انہیں پتہ تھا کہ بیٹی ہوئی ہے، احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرے سیاہ مارے غم کے، چہرے سیاہ مارے غم کی بیٹی ہو گئی، پھر سوچتے ساری زندگی اس ذلت کے ساتھ اس بچی کو برداشت کر لیں یا جا کے کام نمٹا دیں اور اسے مٹی کے اندر جا کے دبا کے آ جائے، دو میں سے ایک چیز کو وہ سوچا کرتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ اس معاشرے کے اندر بھی بچی کے سلسلے میں یہ رسم و رواج تھے، بوجھ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی بچیوں کے لیے، بیچاریوں کے لیے، ماں باپ کے لیے مسائل، ان کے لیے راتوں کی نیندیں کرنا، ان کے لیے آرام ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس راستے میں رکاوٹیں، مسائل اتنے کھڑے ہو گئے کہ اس نے اتنا لے کے آنا ہے، اور اگر نہیں لے کے آیا ساری زندگی بیچاری اس کو کوسا جاتا ہے، ساری زندگی تانے ملتے ہیں اسے، ساری زندگی تانے ملتے۔ تو معاملات کا سلسلے کا یہ ایک بڑا دین کا حصہ ہے، معاملات کی زندگی کا، معاملات کا جو دین ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہوں۔ عبادت تو ایک حصہ ہے نا، اگر پورے دین کے 4 حصوں کو تقسیم کیا جائے، ایک حصہ عبادت کا، 3 حصے معاملات کے، 3 حصے معاملات کے۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے 4 حصے، ایک حصہ عبادات کا ہے، 3 حصوں کا تعلق معاملات سے، معاملات کی زندگی، اس میں معاشرت بھی آ جاتی ہے۔ تو معاملات کا دین ایک بڑا حصہ ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے کہ ان چیزوں کو، اچھا پھر ظاہر ہے یہ فوراً آج کے اولاد کے اندر یوں فیصلے نافذ کرنا مشکل ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ان کی ذہن سازی ہے، ان کی تربیت ہے، اور انہیں آخرت کی عظمت، اہمیت اتنی ہو کہ دنیا کے معاملے میں تو ان کی یہ سوچ ہو کہ میرا دین بچ جائے، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یوں اکیلا تنہا رہا تو میرا دین کہیں خطرے میں نہ آ جائے، دین خطرے میں نہ رہ جائے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کچھ نہ کسی درجے مناسبت بھی ہو، لیکن اس قوم کی، اس خاندان کی، اس علاقے کی یہ اتنی ترجیحات ہیں، ہم نے اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں بنا لی
اور پھر شادی کے لیے جو اخراجات ہیں الامان والحبیب. تبھی تو کہتے ہیں تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. حالانکہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے اس بیچارے کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب کہنا پاؤں میں کھڑا نہیں ہوا، اس کے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اچھے وسائل دیے. ایک آدمی کے اضافے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ شرم و حیا کی زندگی گزارا اس گھر میں برکت آئے گی. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو میرا بھائی ہے نا، یہ اکثر آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، مجھے اتنا وقت نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی نے عجیب جملہ فرمایا، اللہ کا ترزق بھی، تجھے جو رزق مل رہا ہے نا ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے مل رہا ہو. لعلک ترزق بھی، ہو سکتا ہے تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو. کون کس کی برکت سے کھا رہا ہے، کون کس کا کھا رہا ہے، کس کو کس کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ رزق کے ٹھکانے کھولنا، اسباب اختیار کرنا، یہ تو بہانے ہیں. وہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے مسلمان اختیار کرتا ہے. رزق ملتا اللہ کی چاہت سے، اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے. لعلک ترزق بھی، تو پتہ نہیں کون کس کی برکت سے گھر میں اضافہ ہو جائے. تو یہ دیکھا جائے کہ جس قدر آسانی ہو، جلدی ہو، سہولت کے ساتھ یہ چیزیں کی جائیں اور سادہ انداز میں. تو نکاح کی بہت ساری شکلیں. بس اوقات نکاح بعض حضرات کے لیے سنت ہوتا ہے، بعضوں کے لیے مستحب ہوتا ہے، اور بعضوں کے لیے نکاح کرنا فرض واجب ہو جاتا ہے. ہاں وہ نکاح کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر جسمانی قوت ہی نہیں ہے. ہاں بعض شکلیں ایسے ہیں کہ وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، فرض بھی ہو جاتا ہے. اور نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے اگر وہ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہ کر سکے.